السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات ہے بھائی، اتنا آہستہ سلام کا جواب مل رہا؟ یہ جواب بتا رہا کہ کتنی فکر سے بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آپ کا محبتوں بھرا جواب پھر ایک مرتبہ ہم دعا کے طور پر حاصل کریں گے، کیونکہ ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دے بھی کیا سکتے ہیں؟ دعا سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ دعا اللہ کے دربار میں کی جاتی ہے اور اس کے دربار سے محرومی کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور نوازتے ہیں، اگرچہ کہ دیر محسوس ہو۔ اس لیے میں پھر ایک مرتبہ سلام کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات کی محبتوں بھرا جواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفاعا لأصحابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب میں ہے اور چند دنوں کے بعد میں اس کی مبارک گھڑیاں ہم سب کو نصیب ہونے والی ہیں۔ ذمہ داروں کی طرف سے یہ ہدایت ملی کہ میں رمضان المبارک سے متعلق کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ وقت سے پہلے اگر آدمی تیار ہو جائے تو نقصان سے بچ سکتا ہے۔ تیلگو میں مثل مشہور ہے، مندو جاگرتا منچی پنی۔ وقت سے پہلے تیاری کر لینا وہ آدمی کے لیے اچھا کام ہے۔ اگر وقت سے پہلے تیاری نہیں کرا تو بعد میں جا کر پریشان ہو جاتا۔ پہلے معلوم ہوتا تو میں کچھ تو بھی کر لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے تحفظ ختم نبوت کورٹلا کے ذمہ داروں کو کہ انہوں نے وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آپ حضرات کو یہاں جمع کیا۔ دعا کیجئے کہ انشاءاللہ میں 11:30 سے پہلے اپنا مضمون مکمل کر لوں، اس شرط پہ کہ آپ حضرات بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اس لیے میں تمہید کچھ پیش نہیں کر رہا ہوں، سیدھے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں تاکہ میں اپنا مضمون بھی سمیٹ لوں۔ دیکھیے، ایمان والے کی زندگی میں دو نعمتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ کس کی زندگی میں؟ ایمان والے کی زندگی میں
دو نعمتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ویسے ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں، تالو کے بال سے لے کر تلوے کی کھال تک جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے میرے بندے، میں نے تجھے اتنی نعمتوں سے نوازا، اگر تو گننا چاہے تو تیرے بس کا نہیں ہے، تو گن نہیں سکتا۔ اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے ساتھ میں ہیں۔ ان تمام نعمتوں میں سے ایمان والے کے پاس دو نعمتیں بڑی اہم ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک نعمت بھی ہم سے مس ہو گئی، ہمارا اتنا بڑا نقصان ہوگا، ہم اس کی تلافی کرنا چاہیں گے بہت مشکل ہوگا۔ کام کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے بہت توجہ سے سنیں، اور خواتین تک بھی اگر آواز جا رہی ہے تو وہ بھی غور سے سنیں۔ ہمارے پاس اللہ کی نعمتوں میں سے کتنی نعمتیں بڑی اہم ہیں؟ دو نعمتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی نعمت ہے جو ہمارے پاس ہے، وہ ہے ایمان کی نعمت۔ کون سی نعمت ہے؟ ایمان کی نعمت۔ یہ ایسی نعمت ہے، اس کا نعمت ہونا ہم لوگوں کو اس لیے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم ماں پیٹ سے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والی اماں کے گود میں پلے بڑے، ایسے گھر میں آنکھیں کھلی جہاں پہلے سے کلمہ تھا اور ہے۔ ان لوگوں کو پوچھئے جن کے پاس یہ دولت نہیں تھی، لیکن دولت کو آنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہم کو بغیر طلب کے، بغیر مانگے، بغیر چاہے، اللہ نے وہ نعمت ہماری جی صاحب جو ہے زندگی کے اندر داخل کر دیا۔ غور سے سننا میری بات، ایمان کی نعمت کے ملنے میں، اردو سمجھ میں آتی؟ ایمان کی نعمت کے ملنے میں ہماری چاہت سے زیادہ، ہماری محنت سے زیادہ، ہماری خواہش سے زیادہ اللہ کی منشا کا دخل ہوتا ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے چاہنے سے یہ دولت نہیں ملتی، کسی کے مانگنے سے یہ دولت نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو یہ ایمان کی دولت دینا چاہے اسی کو دیتا ہے، یہ ہر ایک کو ملنے والی نعمت نہیں ہے۔ ایمان کی نعمت ایسی نعمت ہے جس میں ہماری چاہت کا دخل کم، اللہ کی منشا کا دخل زیادہ۔ ہم کو معلوم ہے حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ ایک دن دو دن نہیں، 950 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے انہوں نے محنت کی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی باپ کی بات کو مان لے، ایمان قبول کر لے، اللہ کا فرما بردار بن جائے، اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی فکر کے باوجود، حضرت نوح علیہ السلام کی چاہت کے باوجود،
حضرت نوح علیہ السلام کی محنت کے باوجود بیٹے کو یہ دولت نہیں ملی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ جی صاحب جو ہے آپ ایسا تقاضا مت کیجئے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔ چاہت کرنے کے باوجود باپ چاہ رہا ہے کہ یہ نعمت میرے بیٹے کو بھی نصیب ہو، لیکن بیٹے کو نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک محنت کی، قوم آپ کا ساتھ نہیں دیا، آپ کی بات نہیں مانی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ان شریر لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ کا حکم آیا پانی کی شکل میں، اس وقت میں بیٹے سے کہا کہ بیٹا آجا کشتی میں سوار ہو جا، میری بات مان لے۔ بیٹے نے کہا سآوی الی جبل، ابا جان پانی آیا تو کتنا آتا، پیراں ڈوبیں گے کمر ڈوبیں گی، اس سے زیادہ تو نہیں آتا، میں تو پہاڑ کی اونچائی پر چوٹی پر جا کر رک جاؤں گا۔ حضرت نوح نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹے آج اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا سوائے اس کے کہ میری کشتی میں سوار ہو جا۔ بیٹے نے بات نہیں مانی اور وہ جی صاحب ڈوبنے والے لوگوں میں ہو گیا۔ باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو ایمان کی دولت نہیں ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا میں جس کو ایمان کی دولت دوں اسی کو مل سکتی ہے، چاہے باپ تڑپے، باپ چاہے اس کو نہیں ملا کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کون نہیں سنے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا حال کیا تھا؟ وہ تراشتے تھے اور پھر اس کو بیچا کرتے تھے اور اس کو اپنا خدا سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ اپنے باپ کی ہدایت کے لیے، اپنے باپ کو ایمان کی دولت دلانے کے لیے اللہ سے استغفار کرنے اور مانگنے کے لیے یہ سب ارادہ کیا، کوشش کی۔ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ہدایت ملی کہ آپ ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ اسی حالت میں ان کے والد دنیا سے چلے گئے۔ خود میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو جب تک زندہ رہے کسی دشمن کی ہمت نہیں ہو سکی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکے۔ آخری وقت آیا، سرکار جو اللہ کے حبیب ہیں، جن کے جی صاحب جو ہے دل کے اندر آنے والے جی صاحب جو ہے ارادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے پورا کر دیتے ہیں، ایسے حبیب ہیں، چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے چچا کلمہ پڑھ لے۔ قریب گئے، چچا سے کہا آپ کا آخری وقت ہے، میرے کان میں پڑھو تاکہ کل کے دن میں حشر کے میدان میں گواہی دوں، لیکن نہیں پڑھا۔ قرآن کی آیت اتری انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے ہمارے حبیب یہ وہ دولت ہے جو تمہاری چاہت سے نہیں، میں جس کو دینا چاہوں انہی کو یہ نعمت ملا کرتی ہے۔ ایک طرف باپ ہے حضرت نوح، تڑپ رہے ہیں بیٹے کے لیے، باپ کی تڑپ بیٹے کو ایمان نہیں دلا سکی۔ حضرت ابراہیم بیٹے ہیں، تڑپ رہے ہیں باپ کو دولت مل جائے، بیٹے کے تڑپنے سے باپ کو نہیں ملی۔ اور ادھر بھتیجا ہے، چچا کے ایمان کے لیے تڑپ رہے ہیں، بھتیجے کا تڑپنا
چچا کے لیے ایمان کا جی صاحب ذریعہ نہیں بنا، اور اللہ نے بتا دیا میں بے نیاز ہوں تمہارے ایمان سے، تمہارے آنے سے، تمہارے جانے سے، میں جس کو دے دوں بس ایمان اس کو ملے گا، میں جس کو روک دوں اس کو ایمان نہیں مل سکتا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کورٹلا کے مسلمانوں، اپنے نصیبے پر فخر بھی کرو، شکر بھی کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ایمان کی بغیر مانگے ہم کو عطا فرمائی۔ اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے، اللہ دینے پر آتا ہے تو دشمنوں کے گھر کے اندر بھی اس دولت کو پہنچا دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں یا دشمن؟ ارے تم سامنے والے بولتے بولے نا جی، دوست ہیں دشمن؟ دوست ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حبیب ہیں، لیکن ان کے گھر میں ابراہیم اور ایک طرف جی صاحب حضرت نوح اور ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایمان جن کے لیے یہ لوگ چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی چاہت نہیں ہے، لہذا ایمان کی دولت ان کو نہیں ملی۔ فرعون اللہ کا دوست تھا کہ دشمن؟ وہ پیچھے والے بولنا، فرعون اللہ کا دوست تھا کہ دشمن؟ دشمن بھی ایسا جو اللہ سے ٹکر لے اور یہ کہے کہ انا ربکم الاعلی، میں اصل میں خدا ہوں، سب جتنے ہیں سب میرے سے چھوٹے ہیں، میں اعلیٰ ہوں، میں اصل ہوں۔ جو خدا کی خدائی سے ٹکر لینے والا چاہتا ہے میرے محل میں، میرے ماتحت میں، میرے حکومت کے اندر کوئی موسیٰ کا کلمہ نہ پڑھے، ایمان ان کے گھروں کے اندر نہ آئے، اس کے لیے جادوگروں سے مقابلہ کروایا، اس سے بچوں کو جی صاحب زندہ قتل کر دیا، جی صاحب جو ہے جہاں بچہ پیدا ہوتا وہاں اس کو قتل کرا دیتا، جتنی اپنے بس میں تدبیر تھی سب کچھ کر لیا۔ اللہ کا جی صاحب جو ہے کرنا ایسا، چراغ کے نیچے اندھیرا۔ کہاں؟ چراغ کے نیچے۔ تم بولیں گے صاحب پرانے زمانے کے باتیں ہیں، اب تو بلب کے اوپر اندھیرا رہتا، بلب کے نیچے روشنی رہتی۔ تم چاہے اندھیرا ادھر سمجھو کہ ادھر سمجھو، لیکن اللہ جب دینے پر آتا ہے، فرعون کے گھر کے اندر وہ کلمہ پہنچایا۔ فرعون کی بیوی ہے، نام ان کا آسیہ ہے۔ فرعون سارے گاؤں والوں کو، سارے علاقے والوں کو، سارے شہر والوں کو، یہ سب اطراف و اکناف کے لوگوں کو بلا بلا کر مقابلہ کرا رہا ہے۔ خبردار، موسیٰ کی بات مانی، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ جو لوگ میری بات نہیں مانیں گے ان کے ہاتھ اور ان کے پیر کٹواؤں گا مخالف سمت سے، یہیں پر نہیں، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اس کے بعد سولی پر چڑھا دوں گا جو میری بات نہیں مانیں گے۔ ہوا کیا؟ فرعون سب کو روکتا رہا، اوپر اللہ کا فیصلہ ہو گیا میرے کو دینا ہے ایمان کی دولت۔ اس کے گھر میں اس کے بستر پر رہنے والی حضرت آسیہ کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی۔ دینے پہ آئے تو نوح کا گھر خالی ہے، روکنے پر آئے تو ابراہیم کے جیسا خاندان خالی ہے، نہ دے تو اپنے حبیب کے چچا کو بھی روک کر بتا دیا، اور جب دینے کا فیصلہ کر لیا، دینے کا فیصلہ کر لیا، جو خدا کی ٹکر میں آ کر کھڑا ہو گیا، اس کے گھر کے اندر کلمہ پہنچا کر اللہ بتا رہے میں دوں تو کوئی روک نہیں سکتا، میں روک لوں تو کوئی دے نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ، کوئی لوٹا نہیں سکتا جب اللہ کوئی خیر اور بھلائی کا فیصلہ دینے پر آ جائے۔ فرعون تو بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ابو جہل کو تو پہچانتے ہو، نام تو سنا ہوگا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی دشمن۔ ایک دشمن ہوتا بیچ میں کہاں تو بھی رگڑا پڑے تو چھر پھر بولنے والا، ایک پیدائشی دشمن، پیدا ہوا دشمنی لے کے،
سرکار کا ازلی دشمن تھا ابو جہل۔ یہ مکے کی کون سی ایسی گلی تھی جس نے پیغمبر کو نہ ستایا ہو، جس نے ایمان والوں کے اوپر ظلم کے جیسا پہاڑ نہ توڑے ہو؟ حضرت جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کے لیے مکے کی زمین تنگ کر دی تھی ابو جہل نے۔ کوئی رات نہیں، کوئی دن نہیں، کوئی صبح نہیں، کوئی شام نہیں، ہر وقت نت نئے طریقے سے لوگوں کو ایمان سے روکتا، کلمے سے روکتا، پیغمبر کی بات سننے سے روکتا، آپ کی مجلس میں آنے سے روکتا۔ تو تیری تدبیر کرتے رہ، جب اوپر والا فیصلہ کر دے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتایا ابو جہل جو سرکار کا اتنا ازلی دشمن ہے اور پورے مکے کے لوگوں کے لیے جی صاحب ایک ایسی ہیبت کا نام ہے، ابو جہل کا نام سنتے ہیں ہیبت سے جی صاحب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ایسا دھارو قسم کا آدمی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوا ایمان ان کے گھر بھیجنا ہے۔ ان کا بیٹا ہے، نام ہے اکرمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا بیٹا، لیکن اکرمہ کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی اور دنیا والوں کو بتا دیا میں دینے پر آؤں، دشمن کے گھر کے اندر بھی ایمان کو پہنچا۔ یہ وہ دولت ہے، یہ وہ دولت ہے جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی۔ آپ کو معلوم ہے حضور اکرم، وہ دیکھو مسجد جی صاحب جو ہے احد کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو نشانہ بنانے کے لیے وحشی طاق میں چھپ کر بیٹھا ہے، کب سامنے سے حمزہ آئیں گے، کب میں ان کے جی صاحب جسم پر نیزہ پھینک کر ماروں اور ان کا کام تمام کروں۔ اور پھر اس نے نیزہ مارا حضور کے چچا کو، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو معلوم ہے پورا تفصیلی قصہ کہ دشمنوں نے آپ کے سینے کو چیرا، اندر سے کلیجہ نکالا، آپ کے کان کاٹے، آپ کا ناک کاٹا، اس کا ہار بنایا، گلے میں ڈالا، غصہ کم نہیں ہوا، کلیجہ چبایا، سب پورے لاش کے ساتھ تتر بتر کام کر دیا۔ شام ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے آئے ہیں اپنے چچا کی یہ کیفیت کو دیکھ کر آنسو کو ضبط نہ کر سکے اور کہہ بیٹھے چچا تمہارے خون کے بدلے میں 70 لوگوں کے ساتھ میں یہ کام کروں گا۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ کیا قرآن ہے صاحب، کیا قرآن ہے، ہمارے اندر اتر کر ہماری دکھتی رگ کو پکڑ پکڑ کر بتاتا ہے یہاں تم غلطی کر رہے ہو۔ سرکار قسم کھا رہے ہیں، اٹھاؤ جلالین اٹھا کے دیکھنا، میں تمہارے اس کے بدلے میں 70 لوگوں کے ساتھ لوں گا۔ قرآن کی آیت اتری فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنا تمہارے ساتھ ظلم ہوا اتنا ہی تم بدلہ لے سکتے ہو، اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں اور بہتر ہے۔ وحشی کے جی صاحب نیزے سے حضرت حمزہ شہید ہوئے، ان کو شہید کرنے والا تھا، اس کا نام تھا وحشی۔ کیا نام تھا اس کا؟ وحشی۔ بولو سرکار کو غم پہنچایا کہ جی صاحب خوشی پہنچائی؟ حضور کا غم اس وقت تک ہلکا نہیں ہوا، سرکار نے اپنے چچا کا جی صاحب جو ہے یہاں لاشا رکھا، ایک ایک شہید کو لایا جاتا، نماز جنازہ پڑھی جاتی، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، حضور کے چچا کو ویسے ہی رکھا گیا، 70 مرتبہ جی صاحب آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اس لیے کہ تاکہ غم ہلکا ہو، اتنا غم پہنچایا تھا وحشی نے۔ لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وحشی کو دولت دی ہے تو ایمان کی دولت دی۔ وہ کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی میں آیا، سرکار فرماتے تھے وحشی
تو سامنے آتا ہے تو میرے چچا کا جیسا چہرہ سامنے آ جاتا ہے، تو سامنے مت آ، پیچھے ٹھہر، جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ نہیں فرمائے۔ وحشی ہمیشہ سرکار کے پیچھے کھڑے ہو کر بات کرتے تھے۔ اللہ دینے پر آئے، جی صاحب اس قاتل کو ایمان کی دولت دے دی جس قاتل کے عمل سے اللہ کے حبیب کو جی صاحب جو غم پہنچا تھا۔ مدینے کا سب سے بڑا دشمن سرکار کا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافقوں کا سردار۔ سرکار کے ساتھ اس نے اتنی مرتبہ گستاخی کی، اس کی زندگی کے تمام شرارتیں ایک طرف اور اس کی ایک شرارت ایک طرف، اس نے حضور کی عزت پر حملہ کیا تھا۔ ہماری اور آپ کی ماں، تمام قیامت تک آنے والی مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دامن کے اوپر کیچڑ اچھالا تھا۔ جو آدمی ہم کو گالی دے تھوڑی دیر برداشت کریں گے، لیکن اگر ہماری گھر والی کے بارے میں کچھ بولے گا سننے کے لیے آدمی تیار نہیں ہوگا۔ سرکار کی گھر والی پر کیچڑ اچھالا تھا، ایسا بدبخت، اس کی تمام شرارتیں اپنی جگہ، لیکن اتنی شرارتوں کے باوجود سرکار نے اس کے ساتھ اتنا معاملہ کیا تھا کہ اس کی نماز جنازہ جب وہ مر گیا، جنازہ پڑھنے لے کے کھڑے ہوئے، حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول یہ میں ہونے نہیں دوں گا، یہ وہ شخص ہے جس نے کوئی لمحہ آپ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا ہو۔ حضور نے حضرت عمر کو ہٹایا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، قرآن کی آیت اتری لا تصلی علی احد منہم مات، یہ مر جائیں تو ان کے اوپر آپ نماز نہیں پڑھنا۔ نماز جنازہ کیا ہے معلوم ہے؟ نماز جنازہ ہے اصل میں مغفرت کی دعا۔ کیا ہے جنازے کی دعا؟ کیا ہے جی؟ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، جی صاحب ہمارے بڑوں کو۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، جو یہاں ہے جو یہاں نہیں ہے ان سب کی بخشش فرما۔ نماز جنازہ کی حقیقت ہے مغفرت کی دعا کرنا۔ ایسا دشمن جب مر گیا، سرکار کھڑے ہوئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، یعنی اس کی بخشش کی دعا کرنے کے لیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ۔ اے ہمارے حبیب، آپ کا رتبہ، آپ کا مقام، آپ کا درجہ اپنی جگہ ہے، اگر آپ اس کی ایک نہیں 70 مرتبہ بھی اگر نماز جنازہ پڑھو گے میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اس واسطے کہ اس نے ہمارے حبیب کی عزت پر کیچڑ اچھالا۔ کہ تبڑا پاپی تھا، ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس کی نسلوں کو ختم کر دینا تھا، لیکن اللہ جب چاہا اس کے گھر میں کلمہ پہنچانا اور ایمان کی دولت دینا، ان کے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی صاحب ایمان کی دولت دی اور دنیا والوں کو بتایا، وقت کا فرعون ہو، وقت کا ابو جہل ہو، وقت کا وحشی ہو، وقت کا جی صاحب جو ہے اتنا قاتل ہو اور ایسا منافق ہو، میں دینے پر آ جاؤں، یہ نعمت میرے ارادے سے ملتی ہے، میں جب چاہوں تو دشمنوں کے گھر کے اندر یہ نعمت کو پہنچا دوں، اور جب میں ارادہ نہ کروں تو اپنوں کے گھر بھی خالی کر دیتا ہوں۔ اب غور کرو، ہمارے پاس جو ایمان کی دولت ہے وہ ساری دنیا کی جو پونجی اور ساری دنیا کے ساز و سامان سے بڑی چیز ہے کہ چھوٹی چیز ہے؟ ارے بولتے نہیں کیا؟ کورٹلے والوں جو ہے اردو نہیں سمجھ میں آتی۔ ہمارے پاس جو ایمان کی اس وقت میں دولت ہے، جس کو ابھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بتایا جا رہا تھا، یہ وہ دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کے بیٹے سے روکا، حضرت ابراہیم کے گھر والوں سے روکا، جی صاحب حضور کے چچا سے روکا، اور ہم لوگوں کو بغیر طلب کے دیا۔ یہ نعمت ہمارے پاس اللہ کی کتنی بڑی اہم ہے۔ آج وہ نعمت، ایسی نعمت جو اللہ کے جس ارادے سے ہم کو ملی ہے،
کوئی قادیانی کی شکل میں، کوئی جی صاحب جو فیاضیت کی شکل میں، کوئی شکیلیت کے لبادے میں، جی صاحب کوئی گوہر شاہی کے فتنے کے جی صاحب راستے سے ہمارے ایمان کو خرید رہا ہے، ہم کیسے خاموش رہیں؟ اس کے لیے یہ تحفظ ختم نبوت کی حرکتیں ہیں، محنتیں ہیں، یہ سب جد و جہد ہے، قربانیاں ہیں، تاکہ مسلمانوں کو جن کو ایمان کی اس دولت کی قدر نہیں ہے، کم سے کم ان کے ایمان کی حفاظت تو کر سکیں۔ بولو تحفظ ختم نبوت جی صاحب ہمارا کام کر رہا ہے یا کسی ان کا اپنے گھر کا کام کر رہے ہیں؟ وہ ارے ہمارے ایمان کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں۔ سلام کرو اس نصاب تحفظ ختم نبوت کو، جو ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے رات و دن تڑپ رہے ہیں، اور دیہات دیہات پھر پھر کر ان معصوم کو اللہ نے ایمان کی دولت پہنچا دی ہے۔ بھلے نماز پڑھنا نہیں آتا، بھلے پانی نہانے نہیں آتا، بھلے قرآن پڑھنے نہیں آتا، بھلے جنازے کی دعا یاد نہیں ہوتی، لیکن دل کے اندر کلمہ تو ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بندے اللہ کے ہیں، غلام نبی کے ہیں، آگے ہم کو کچھ نہیں معلوم ہے، بس یہی ایک نسبت تو ہے جو اللہ کی منشا سے ملتی ہے، کسی کی چاہت سے نہیں ملا کرتی۔ پہلی نعمت ہے کون سی؟ مومن کے پاس دو نعمتیں ایسی ہیں جو بڑی اہم ہیں، اس میں سے پہلی نعمت کیا ہے؟ ایمان کی نعمت ہے۔ قدر کریں گے اس کی یا اونے بونے بیچ دیں گے؟ وہ آ کے بولا نوکری دلا دیتا ہوں، یہ آ کے بولا چھوکری دلا دیتا ہوں، وہ آ کے بولا جی صاحب اوٹی دلا دیتا ہوں، بس اس کی چکر میں جی صاحب آپ یہ نعمت جو ہماری محنت سے ہماری چاہت سے نہیں ملا کرتی، ایسی نعمت جو اللہ کی منشا سے ملا کرتی ہے، اس کو ٹھوکر مار کر اگر ہم باہر جائیں گے بھی تو آج جو وسیم رضوی کا حال ہے اس کو سب کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ میں اردو میں نہیں بولوں گا، عربی میں بولوں گا تاکہ ہمارے اہل علم مزالے مذبذبین بین ذالک مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، دو بیگا گھدا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، قرآن ہے یہ قرآن۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، اللہ کی دی ہوئی نعمت کا جب آدمی قدر نہیں کرتا اور اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو کہیں کا نہیں رکھتے۔ جو اللہ کے در کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو جی صاحب بے در بنا کے رکھ دیتا ہے۔ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا نہیں، اور اللہ کا اعلان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو جو نعمتیں میں نے تم کو دی ہیں ان کی تم شکر گزاری کرو، میں اس کے اندر اور اضافہ کروں گا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داروں کو کہ وہ اپنے گھر سے زیادہ جی صاحب ہمارے ایمان کی فکر کر رہے ہیں۔ یہ آخرت میں نبی کی سفارش کے ملنے کا راستہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو نبی کی سفارش نصیب ہو۔ دوسری اور آخری بات ختم۔ دوسری نعمت جو ایمان والے کے پاس بڑی اہم ہے، دوسری نعمت جو ایمان والے کے پاس بڑی اہم ہے، دنیا میں 1.25 لاکھ انبیاء آئے، کچھ کے نام معلوم ہیں، کچھ کے نام معلوم نہیں ہیں، کچھ کا ذکر قرآن میں آیا، کچھ کا ذکر حدیث میں آیا، لیکن ان کی قوموں کی تفصیلات ہم کو معلوم نہیں ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم و بیش اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو دنیا میں بھیجا ہے، ان پوری امتوں میں سے کسی کو بھی وہ نعمت نہیں ملی، اس کا نام ہے ماہ رمضان۔ کون سی نعمت ہے؟ اس میں سے کس کو بھی نہیں ملیا، ان کو ایک کو ملیا، لکی ہے نہیں؟ بولتے نا کیا بولتے نا، بولتے کیا لکی ہے بھائی؟ نہیں، ہم لوگ کب سے ٹھہری کچھ بھی نہیں ہے مگر ان کو مل گیا۔ 1.25 لاکھ انبیاء آئے، کسی کو رمضان کا مہینہ نہیں ملا۔
آدم آئے نہیں ملا، نوح آئے نہیں ملا، شیش آئے نہیں ملا، ادریس آئے نہیں ملا، ابراہیم آئے نہیں ملا، لوط آئے نہیں ملا، ہود آئے نہیں ملا، صالح آئے نہیں ملا، شعیب آئے نہیں ملا، اسماعیل آئے نہیں ملا، اسحاق آئے، ان کی اولاد میں جی صاحب 70,000 سے زائد انبیاء آئے، کسی کو نہیں ملا۔ ملا ہے تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے میں اس امت کو ملا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے جو 1,00,000 کو نہیں ملا اور وہ سرکار کے جی صاحب غلاموں کو نصیب ہوا ہے۔ نعمت اہم ہے یا نہیں ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایسی نعمت ایک ہی مرتبہ دیکھو، اگر یوں کرے تو مول صاحب چکیا بھی نہیں، مزہ کیسا ہے کہ کیا نہیں کی بولے، لیکن اللہ کا کیا کرم ہے، ہر سال پلٹا پلٹا کے دے رہا، اور ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ۔ فائدے میں ہیں ہم، لاس میں ہیں؟ کہ جی بولتے نہیں، فائدے میں ہے لاس میں ہے؟ اللہ کی کیا شان کریمی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر سال پلٹا پلٹا کے پھر دے رہا ہے، ہر سال پلٹا پلٹا کے دے رہا ہے، تاکہ میرا بندہ اب نہیں تو اب نہیں تو اب نہیں تو اب کم سے کم قدر کر لے گا۔ اور ہم ایسے ناقدرے ہیں، دیکھیں گے جی ابھی ہاتھاں پیراں کہاں کاپتے ہیں، منہ کے وکٹاں بھی گھرے نہیں، ابھی تو کچھ کمانے کی، جم کو جانے کی عمر ہے مول صاحب، 4 پیسے کما لینے دو، یہ 2 کاما کر لینے دو، بعد میں دیکھیں گے مول صاحب جب ہاتھاں پیراں کاپتے رہتی، گھر والی بولتی یہاں بیٹھ تو کیا کرتی، گاؤں والے بھی وظیفہ دے دیے، گھر والے بھی وظیفہ دے دیے، جب اللہ اللہ خیر صلی اللہ بول کو ہاتھ میں تسبیح لے لے کو مسجد کدھر ہے بول کو مولانا صاحب کو ڈھکال کو اللہ بول کر جب جاتا مسجد کو، جب رمضان یاد آتا۔ مسلمانوں یاد رکھو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ بار بار ہر سال پلٹا پلٹا کر یہ نعمت دے رہا ہے، اس کی قدر کرنا نہیں کرنا۔ رمضان کے رمضان کے بارے میں 5 باتیں جو سمجھ لے، کتنے باتیں؟ رمضان کے بارے میں جو 5 باتیں سمجھ لیں، ہماری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ ذرا وہ بھی توجہ سے سنیں۔ رمضان کے بارے میں جو 5 باتیں سمجھ لے وہ کبھی رمضان کی ناقدری نہیں کرتا۔ کتنے باتیں سمجھنا؟ 5 باتیں۔ تو یاد رکھنا آسان ہے نا بھائی، 25 بولے تو سب بھول جاتے ہیں۔ اب 5 میں سے کتنا ٹائم لگتا کہ دیکھیں گے کہاں جا کے گاڑی رک جاتی۔ رمضان کے بارے میں کتنی باتیں سمجھنا بھائی؟ ہر مرد، ہر عورت، ہر جوان، آج ہمارے علماء بول رہے ہیں مسجدوں میں سے، ارے رمضان کی ناقدری مت کرو، رمضان کھانے کے لیے نہیں آیا، رمضان کی سب عبادتوں کے لیے آیا۔ مول صاحب بولنے کا بول رہے ہیں، آپ کرنے کا کر رہے ہیں۔ 2 کانا کہیں کو دیا جی مول صاحب اللہ میاں، ادھر سے سنو جمعے کے دن بولیا، ادھر مسجد کے باہر نکال دو بولیا، ادھر سن رہے ہیں بھی ادھر کر رہے ہیں بھی۔ لیکن جو آج کی اس مجلس میں رمضان کے بارے میں کتنے باتیں سمجھ لے؟ 5 باتیں، چھوٹی چھوٹی 5 باتیں۔ جو 5 باتیں رمضان کے بارے میں سمجھ لے گا کبھی رمضان کی ناقدری نہیں کرے گا۔ نمبر 1، پہلی بات سمجھنا ہے رمضان کی پہچان۔ کیا سمجھنا ہے؟ رمضان کی پہچان۔ دوسری بات سمجھنا ہے رمضان کی جی صاحب جو ہے وہ شان۔ پہلی چیز کیا سمجھنا ہے؟ رمضان کی پہچان۔ دوسری بات سمجھنا ہے رمضان کی شان۔ تیسری بات سمجھنا ہے رمضان کی جان، اور چوتھی بات سمجھنا ہے رمضان کی آن، اور 5ویں بات سمجھنا ہے رمضان کی روح۔ جس نے ان 5 باتوں کو سمجھ لیا وہ زندگی میں کبھی رمضان کی ناقدری نہیں کرے گا۔ آپ یہ تفصیل سننے کے بعد خود محسوس کریں گے کہ ہم آج تک ناقدری کیوں کرتے رہے۔ پہلی بات کیا سمجھنے کی ہے رمضان کے بارے میں؟ رمضان کی پہچان کیا ہے؟
2 دن پہلے میں بازار میں صبح صبح دودھ لانے کے لیے گیا تھا، وہاں ہمارے غیر مسلم بھائی کے پاس، وہ بھی بہت سارے غیر مسلم بھی آئے، ایک صاحب سوال کرے، ఒక్క పొద్దు నెల ఎప్పటి నుంచి సార్ బolo کیا پوچھ رہا انہیں؟ اردو میں بولو، نہیں سنیا میرے کو، وہاں پیچھے والے نہیں بول رہے ہیں، کیا پوچھ رہا انہیں میرے کو؟ رمضان کو کیسا پہچان رہے وہ لوگ؟ دستی بن لینے سے، حدیث کے بھٹیوں سے، یا جی صاحب جو ہے کیا ہے وہ دہی میں ڈالتے سے، دہی بڑوں سے، کس سے پوچھ رہا انہیں؟ ارے کیا پوچھا، لفظ کیا بولا؟ اکا پدو۔ ہمارے رمضان کی پہچان، ہمارے رمضان کی پہچان روزے سے ہے، روزے سے۔ ہم نہیں، غیر بھی اگر اس مہینے کو پہچانتے ہیں تو روزے کی وجہ سے پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بھگوان کے نام پر صبح سے لے کر شام تک جی صاحب کوئی چیز اپنے حلق سے نہیں اتارتے۔ اتنا بڑا مجاہدہ کرنا ان کے لیے بھی ناممکن ہے، لیکن یہ صرف بھگوان کی محبت کے اندر صبح سے لے کر شام تک پانی کا قطرہ، دھوپ چاہے کتنی تیز ہو، یہ صاحب کیسی ہی چمچماتی جی صاحب جو دھوپ ہو، کیسے ہی حلق سوکھ رہا ہو، مشکل سے مشکل کام ہو، لیکن یہ کبھی کیا نہیں چھوڑتے؟ روزہ نہیں چھوڑتے۔ مسلمانوں، رمضان کی پہچان روزے سے ہے، روزے سے۔ کس سے ہے؟ بازار کو جاؤ، کیا دکھتا؟ رمضان کی پہچان کیا دیکھ کو پہچانتی؟ بھٹیاں لگ رہی تو سمجھا آ گیا رے اب۔ ہاں، عشاء کے بعد بھی یہاں حیدرآباد والا آ رہا کہتے بورچی، پھر وہاں سے گوشتہ ہے کہتے ہیں، پھر وہاں شاہ غوث کا کون کی ہے کہتے رشتہ دار، لسٹ بنا لے رہا، یہ گلی میں وہ گلی میں وہ گئے، اخل سے پیدل بے شرم، نبی کا غلام ہے رے، کھانے کے واسطے جی صاحب مہینے کو لگایا۔ غیر لوگا کیسا پہچانتے ہیں مہینے کو؟ روزے سے پہچان رہے ہیں، اور ہم لوگ روزے کچھ کھا جا رہے ہیں۔ روز ایک دن کھانا ہے نا مل صاحب، روز کھانا ہے۔ اللہ کے بندو دیکھو روزہ ہے کیا عجیب، روزے کی جی صاحب حقیقت ہے، بندہ خود کیا کرتا؟ اللہ میاں سے وعدہ کرتا، اللہ میاں نیت کرنا بولتے نہیں، نیت، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان۔ مول صاحب خام و خاں کے وہ عربی میں رٹا رٹا کو پریشان کرتی، وہ عربی نہیں آئی تو پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت تھانوی نے لکھا، لوگوں میں مشہور ہے، چاند دیکھ کو روزہ رکھو بولے، تو بولا کہ دیکھتا ہی صحیح تو روزہ رکھنے کا مسئلہ کہاں ہے؟ نبی بولے کیا دیکھ کو روزہ رکھو؟ چاند دیکھ کو روزہ رکھو۔ بولا کہ میں دیکھتا ہی نہیں تو روزہ رکھنے کا مسئلہ کہاں ہے؟ بولا ہمارا حال بھی وہی ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ہم خود اللہ میاں سے جی صاحب وعدہ کریں، اللہ میاں طلوع سے لے کر غروب تک کھاؤں گا بھی نہیں، پیوں گا بھی نہیں، خواہشات کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ کون وعدہ کر رہا؟ نیت اس کو بولتی ہیں، اللہ سے وعدہ کرنا، میں اب یہ 3 کاموں سے کب تک رکوں گا؟ صبح سے لے کے شام تک رکوں گا۔ نگرانی کرنے والا کون ہے؟ کیا عجیب ہے، وعدہ بھی خود ہی کرتا ہے، نگرانی بھی خود ہی کر لیتا ہے۔ لاجیے ٹھیکا کیا جی بولتے نہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے، سب جنے گھر کو جی صاحب گھر کو خفل ہے جی، زبردست فریج ہے، خوب حلق سب گیا، جان بچانا فرض ہے، پی بولے تھا سال میں نماز نہیں پڑھیں گا ہوں گا مگر کی روزہ چھوڑتا نہیں چھوڑتا، ہونٹوں پہ پپٹیاں آ جانے دے جی صاحب، حلق کا ویسین ختم ہو جانے دے، پیراں آگے پیچھے کرتے رہیں گا، نہیں جھولنے کا جھولتے بھی رہیں گا جی، موزن صاحب کو گھور گھور کو دیکھتے بھی رہیں گا، ابھی کب جاتی انہوں بول کو گھڑی کو دیکھیں گا، مگر مجال ہے جو ایک قطرہ پانی کا اندر چلا جائے۔ نگرانی بھی خود ہی کرتا ہے، وعدہ بھی خود ہی کرتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی وَأَنَا أَجْزِئُ بِهِ، روزہ بندہ رکھتا بھی ہے تو صرف میرے لیے رکھتا ہے جی صاحب، اس لیے بدلہ بھی میں ہی دوں گا، میں ہی دوں گا۔ سب اعمال کا بدلہ فرشتوں کے واسطے سے
روزے کا بدلہ فرشتوں کے واسطے سے نہیں، اللہ تعالیٰ براہ راست عطا فرمائیں گے۔ کیا خوش نصیب ہوگا وہ ہاتھ، کیا خوش نصیب ہوں گے وہ نفوس جن کو اللہ سے براہ راست لینے کا موقع ملے گا۔ اس لیے رمضان کی پہچان کون سے عمل سے ہے؟ ذرا زور سے بولو۔ اتنا بڑا مجمع ہے، نو بولے مول صاحب اتنے کرسیاں بچھائیں، بولے تو ایک کرسی کی تو آواز نہیں آتی ہے، دی کرسیاں خالی دکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے روزے رمضان کی پہچان کس سے ہے؟ روزے سے ہے۔ روزہ ہے تو رمضان ہے، روزہ نہیں ہے تو پھر رمضان غیر رمضان تیرے لیے سب برابر ہیں۔ روزہ نہیں ہے تو سب تیرے لیے برابر ہیں، روزہ ہے تو ہی رمضان ہے۔ روزے سے ملنے کا کیا ہے؟ آج کل ہمارا مزاج ہوگا جہاں بینفٹ دکھے وہاں لائن لگا دیتے ہیں، 4 پیسے کا بھی فائدہ آ گیا لائن لگا دیتے ہیں، اور جہاں فائدہ نظر نہیں آیا ملسامہ دیکھ لیں دے، اپنے کیا کرنا سب ادھار کا وہاں ملسامہ کر لینا۔ ہورا کون لینا رے؟ مل صاحب۔ جنت الفردوس مل صاحب، حورعین مل صاحب کو، ثواب مل صاحب کو، جنت مل صاحب کو۔ پھر یہاں سیٹ مل رہی والے تو کونسلری کی سیٹ مل رہی والے تو مل صاحب آگا سیاست میں کیا کام ہے جی؟ ہاں سب تمہیں کہتی یہ ایک ہمارے واسطے ادھار جتنا ملنے کا ہے سب مل صاحبہ کو، اور نقد جو ملنے کا ہے وہ کس کو؟ اپنے واسطے۔ تو روزے سے بینفٹ کیا ہے؟ 2 چیزیں روزے سے حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی چیز روزے سے حاصل ہوتی ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کا استحضار۔ کون دیکھ رہا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دروازہ بند ہے، کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے جی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن استحضار کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ روزہ رکھنے والا روزہ رکھ کر اللہ کی صفت کی نقل کرتا۔ اللہ کی صفت کی کھڑے ہونا نماز میں ایک فرض ہے قیام، اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے نہیں ٹھڑتا۔ رکوع کرنا، جھکنا، اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے جھکتا نہیں۔ سجدہ کرنا، اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ طواف کرنا، اللہ تعالیٰ کسی کے گھر کا طواف نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کھاتے نہیں ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ اللہ کھاتے نہیں ہیں۔ روزے دار اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت کی نقل کرتا ہے، خود نہیں کھاتا ہے اور دنیا والوں کو بتاتا ہے کتنی چاہت کی چیزیں آ جائیں لیکن اللہ کی نگرانی کے تصور سے میں سب چیزیں قربان کر دیتا ہوں۔ یہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ روزے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز روزے سے جو ایمان والے کو چیز ملتی ہے وہ ہے دوسروں کی بھوک کا احساس ہمارے دل کے اندر ہوتا۔ دیکھ 13 گھنٹے کا روزہ بولے تو اب بھی سے ایسا پریشان ہو رہا، مل صاحب حساب کر رہا فجر کی نماز کب ہوتی ہے، اس سے 1 گھنٹہ پہلے جی صاحب جو ہے سحری کرنے کا، جب سے حساب لگایا تو افطاری کا ٹائم کب سے ہے، 12.5 گھنٹے 13 گھنٹے کا روزہ، دیکھ اب سے حساب لگا کے پریشان ہو رہا۔ لیکن عصر کے ٹائم اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، پیٹ پورا خالی ہے جی صاحب، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، ایسے موقع پر جب کسی غریب کے اوپر نظر پڑتی ہے تو دل میں کیا بات آتی؟ میں روزہ رکھو کیسا تڑپ رہا ہوں کہ بیچارہ روزانہ غریب ہے، انہیں بھی روز تڑپتا ہوں گا نا۔ غریبوں کی ہمدردی آتی نہیں آتی؟ روزہ رکھنے سے غریبوں کے اوپر ترس کھانے کی عادت آتی ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے، جو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم کسی غریب کی جی صاحب جو داد رسی نہیں کرتے، بلکہ جتنا غریب ہے اتنا اس کو لوٹ لینے کی چکر میں ہے۔ ایک ہی جھوپڑی ہے میری، ہوں گی ایک ہی جھوپڑی، کہاں تک جا کو رہا، میرے نام کو لکھ کو دے، نہیں دیتا تو پہلوانوں کو بھیجیں گے، بس قبضہ۔ غریبوں کی داد رسی کرنے کے بجائے غریبوں پر ظلم کرنا آج ہماری پہچان ہو گئی، جبکہ روزہ یہ سکھاتا ہے غریبوں، محتاجوں، یتیموں، بیواؤں،
بے کسوں، بے سہارا، نادار لوگوں کی بھوک اور فاقے کا احساس روزے کے ذریعے سے تم اپنے اندر پیدا کرو۔ حضرت عمر ہے، خلیفہ ہے، رات کا وقت ہے، لوگوں کی حالتیں دیکھنے کے لیے باہر نکلے، دیکھا کہ ایک عورت ہے جی صاحب چولہے پر کچھ دیگچی رکھی ہے اور اس کے اوپر جی صاحب جو ہے دیگچی کے اندر چمچہ ہلا رہی ہے، بچے ہیں کہ تڑپ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ ماں کیا کر رہی ہے؟ کہا کہ کچھ ہے تو نہیں پکانے کے لیے، پانی رکھ کر بچوں کو بہلا پھسلا رہی ہوں تاکہ اسی ذریعے سے سو جائیں، یہ سب مسئلہ حل ہو جائے۔ حضرت عمر دیکھ کر ان کی بھوک کا احساس کیا، رات کے اندھیرے میں گئے، بیت المال سے آٹے کی بوری لی اور لے کر آئے اور کہا کہ اماں تم ان جی صاحب جو ان کو پکا کر بچوں کو کھلاؤ، میں تمہارے چولہے میں پھونک نہیں، میں جی صاحب پھونک ماروں گا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا بس تم لا کے دیے نا، تم چلے جاؤ، میں ان بچوں کو کھلا دوں گی۔ کہا نہیں، جن بچوں کو روتے ہوئے میں نے دیکھا، ان بچوں کو جب تک ہنستا نہ دیکھ لو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ حضرت عمر ہے، وقت کا خلیفہ ہے، جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گلی سے عمر گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ لیکن غریبوں کی بھوک کا احساس یہ ہے کہ جی صاحب پھونک مار مار کر چولہے کو گرم کیا اور معصوم بچے کھانے کے بعد وہاں سے نکلے ہیں۔ آج غور کرو، 1.5 فٹ داڑھی ہے، 17 ہاتھ کا شملہ ہے، جھبا خبا ہے، پیشانی کے اوپر جی صاحب جو ہے سجدہ کرنے کی یہاں محراب کی نشانی ہے، سگی بہن پریشان ہے، چھوٹا بھائی پریشان ہے، باپ دواخانے پڑا ہوا ہے، جی صاحب بھتیجے اور نوازے جی صاحب بے چین و بے قرار ہیں، ٹس سے مس نہیں ہو رہا، کھا کے خالی داتا میں کاڑیاں کر لیتے ہوئے۔ کس کا ان کو ہے مول صاحب بھاری، ان کے واسطے ہم لوگاں ہے کیا، کس کا انہوں دیکھ لینا۔ پھر حضرت عمر کو جا کے بول کس کا انہوں دیکھ لینا، تم کہیں کوئی یہاں بول کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تربیت کی تھی، غریبوں اور بیواؤں کا خیال کرو، یتیموں اور جی صاحب جو ہے بے کسوں کا خیال کرو۔ روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر یہ اسپرٹ پیدا کی جا رہی ہے تاکہ جو بھوکے ہیں ان کے سلسلے میں تمہاری سوچ، تمہاری فکریں مثبت ہونی چاہیے۔ بہن کتنی بھی غریب ہے بول کے پوچھ کو نہیں دیکھتی، بول کے کیا کر رہے معلوم، باوا مرتے اتنے بند مٹھی پیسے لا کو بھایا دیتے ہیں، رکھ لے کرتے ہیں۔ کیا بولو جی، بھایا دیتے ہیں خوشی سے، رکھ لے کہتے ہیں، پھر ترکے میں سے دینا نا۔ بھایا کو پوچھتی، بھایا کو نہیں پوچھنا۔ یہ بھایا مسجد کے صدر ہیں، یہ بھایا محلے کے جی صاحب سیکرٹری ہیں، یہ بھایا کیا ہے بولتا ممبراں ہیں، یہ بھایا کیا ہے بولتا فلاں جی صاحب تحریک کے جو ہے چلانے والے ہیں، یہ بھایا باوا چھوڑے کو 1 کروڑ 2 کروڑ کی پراپرٹی ہمارے باتوں کر لیتے ہیں۔ بھانا تو کیا غلط ہے، بھانا جو دیا خوشی سے لے لیتے۔ بولو یہ چھے اصول، بولتے نہیں کیا جی، جو قوم کر لیے سو بیوی کا مہر کھا گئے وہ بھایا کا حصہ دیتی، بہنوں کا حصہ دیتی۔ بیوی کا اتنے بڑے اسٹیج کو بیٹھ کو 1.5 لاکھ کے جی صاحب شادی خانے میں بیٹھ کو بولے جی 11,151 روپے 2 دینار شرعی مہر موجل ادھار، قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ 5 بچوں کے بعد بھی کب تو پوچھی دیوں جاتی کیا، آجی مسجد بنتی ہے کہتے کیا 4 پیسے دیے تو میں بھی میرے نام کا کر لیتا ہوں، تو جانا ہے تو آج حساب کرتا ہوں۔ جو مرد عورت کے بیوی کے جی صاحب مہر کے پیسے کھا گیا تو وہ بہنوں کا حصہ کیا دیتا؟ جا کے پوچھو ان مفتیوں سے، پورے بھایا مل کر بند مٹھی 2 کروڑ روپیہ بھی دو، تم ترکے کا حق نہیں مار سکتے، حساب کر کے دینا پڑے گا۔ تمہاری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہمارے عمرے اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم نے ان بہنوں کا حساب سے نہیں دیا ہوگا۔ تو رمضان کی پہچان کیا ہے بھائی؟ نمبر 1 کیا بیچینی ہے؟ بند کر رہا ہوں، اب کیوں بیچینی کر؟ رمضان کی پہچان کس سے ہے؟ روزہ، ٹھیک ہے چلیے
دوسرا کیا ہے؟ رمضان کی شان. ماشاءاللہ، رمضان کی بھی ایک شان ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کی ایک شان ہے، رمضان کی شان ہے تراویح. کیا ہے رمضان کی شان؟ ہم لوگ پٹیلا ہیں، ہماری شان کیا ہے؟ پٹیل. اگر پٹیل گیری چلے گئی تو تیری کچھ تو بھی ہے نہیں ہے. رمضان میں سے تم تھوڑی دیر کے واسطے تراویح نکال کے بازو رکھ دو، نکال دیے، نکال دو، کچھ تو بھی ہے کیا؟ دیکھو 11 مہینوں میں رمضان میں کیا تو بھی ہے کیا؟ روزے جب بھی رکھ لیتے ہیں. 16 سیدوں کے روزے بول کو وہ الگ رکھ لیتے ہیں جی، ایام 20 کے بول کو وہ الگ رکھ لیتے ہیں، منت کے بول کو وہ الگ رکھ لیتے ہیں. نہیں ہمارے ان کو بخار آئی تھی، اچھے ہو گئے تو 2 روزے رکھتی ہوں بولی تھی بول کو، ویسا روزے رکھ لیتے. روزے تو رمضان سال بھر بھی رکھ رہی تھی. نہیں، تراویح ہٹا دیے تو رمضان کیا ہے بتاؤ؟ کچھ بھی نہیں ہے. معلوم ہوا رمضان کی شان تراویح سے ہے. عام دنوں میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں آ کر سر بسجود ہو کر اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی کا اظہار کرتا تھا. اللہ فرما رہے ہیں ارے بندے، تجھے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو جو نعمت رمضان کی نہیں دیا وہ تجھے دیا. اب اس کی شان یہ ہے، جلدی گھر کو روز جاتا تھا، آج ذرا میرے گھر میں رک. یہاں نہیں، کہاں رکنا ہے؟ ارے زور سے بولو جی. اللہ کے گھر میں رکنا ہے. کہاں رکنا ہے؟ اللہ کے گھر میں رکنا ہے. اللہ کے گھر میں جو رکا وہ خالی ہاتھ آتا نہیں، کچھ تو بھی لے کو آتا، لے کے آتا نا بھائی. کیونکہ مسجد میں رہنا بھی عبادت ہے. انتظار الصلاۃ کعین الصلاۃ، نماز کا انتظار کرنے والا بھی نماز پڑھنے والے کے برابر ہے. رمضان کی شان، رمضان غیر رمضان میں فرق کرنے والا اگر کوئی عمل ہے تو وہ عمل ہے تراویح. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو تراویح کا مکمل اہتمام کر رہے ہیں؟ پہلے دن دوسرے دن اتنا آئیں گے، صدر صاحب پریشان ہو جاتے ہیں. پہلے دن دوسرے دن صدر صاحب دکھتے نہیں ہو. کہاں ہے بول تو کیا کروں، مقتدیاں پورے میرے کو چھین لیں گے. کتنے ہے سو جانی مادا پورے لاکھ ڈالیا، ابھی کہاں گیا صدر بولتے ہیں. پھر تیسرے دن کے بعد پورے غیب ہے، صدر صاحب سب لپٹ لے ایک جمع کرتے ہیں. آج تیسری، آج چوتھی، کتنے جانے ماز آئیں تو سمجھ جانا اتنے دن ختم ہو گئی. ملک روزانہ ایک طے کرتے چلے جاتے ہیں. ہے بھائی کون تبھی. اور اس میں تماشا یہ ہو گیا، اللہ معاف کرے، تراویح کی ناقدری ہم لوگ خود کر رہے ہیں. دیکھو اس وقت میں 2 چیزوں کی ناقدری پوری امت اجماعی طور پہ کر رہی ہے. ایک تو ہے تراویح کی ناقدری کر رہے ہیں، دوسرے جمعہ کی ناقدری کر رہے ہیں. کس کی ناقدری کر رہے ہیں؟ تراویح کی ناقدری کر رہے ہیں. وہاں 3 دن میں ہے، دھڑ دھڑ گئے، وہ کیا سن رہے ہیں، کیا ہے نہیں معلوم، دھڑا دھڑ پڑھ لیے بس آگے. 3 دن کے بعد 27 دن تک گناہ معاف ہے. پڑھ رہے تراویح پڑھ. اور جمعہ کا حال بھی ویسے ہی ہو گیا ہمارا. جب امام صاحب دوسرے خطبے میں عاجزہ ممبر پر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوں گے، جب دھڑا دھڑ مسجد کے اندر آئیں گے اور جتنی جلدی ہو سکے نماز پڑھ کے چلے جائیں گے. جبکہ سرکار نے فرمایا جمعہ کے دن سب سے پہلے آنے والا اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے کہ اللہ کے راہ میں اونٹ نے قربانی کرنے کے برابر ثواب. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز ہے رمضان کی پہچان اور دوسری چیز ہے رمضان کی شان. پہچان کس سے ہے؟ ارے بولو، روزے سے. تمہاری جتنی طلب ہے اتنا ہی ہو گیا. اور رمضان کی شان کس سے ہے؟ تراویح سے. بس بقیہ چیزیں انشاءاللہ چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اور حکومت کا ساتھ دینا ہماری ذمہ داری ہے. قانون جتنی اجازت دیتا اتنا ہی کام کرنا. مسلمان کبھی قانون کو توڑنے والا نہیں ہوتا. جو ہم کو جتنا موقع دیا گیا، ہم پولیس والوں کو بھی بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. اور ہمارا اتنا بڑا مجمع کسی ایک مسجد میں تو نہیں آ سکتا تھا جی، یہاں آ کر رمضان کے بارے میں کچھ سیکھنا چاہا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام محنت کرنے والوں کو قبول فرمائے.
جتنی باتیں سنی ہے اگر اسی پر بھی ہم عمل کر لیں گے انشاءاللہ وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوگا۔ اس سلسلے میں چونکہ بات ہماری نامکمل رہ گئی، ایک گزارش آپ حضرات سے ہے، ہماری ماں بہنوں سے بھی، جو اخیر میں بولنے والا تھا، لیکن جی صاحب وہ یہ ہے کہ ہماری عورتوں کے اندر تبدیلی کیسا آنا۔ ابھی آتے وقت میں مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ بھئی خواتین میں کیا بھی کرو تبدیلی نہیں آ رہی، بول کے میں آپ کو ایک چٹکلا دیتا ہوں، وہ عمل کرو، کرتے بولے تو بولتا ہوں۔ بہترین اماں کون، بہترین بیوی کون، بہترین بیٹی کون، بہترین بہن کیسا رہتی، بہن بہترین اچھی مثالی ہونا، دوسرے جیسا دیکھ کے بولنا بہن رہ تو ایسی، بیٹی رہ تو ایسی، بیوی رہ تو ایسی، ماں رہ تو ایسی۔ اب یہاں تو بولنے کا ٹائم ہے نہیں، اس لیے اس عنوان پر ایک چھوٹا سا کتاب سا ہم نے تیار کیا، اس کا نام ہے بہترین عورت کون۔ عورت کا ایک روپ ہے ماں، عورت کا ایک روپ ہے بیٹی، عورت کا ایک روپ ہے بیوی، اور عورت کا ایک روپ ہے بہن۔ منہ سے نکو بولو، اتنا دم نہیں ہے جا کو بیگم کو بولے ستا، کیونکہ سوٹ کے ساتھ لے لے کو بگ گئے سو ہے ہم لوگا۔ خالی کتاب لکھ جا کو بیگم کے تکیے کے بازو رکھو، انہوں تمہیں نہیں ہے سو دیکھو، ہمارے انہوں نہیں ہے بول کو کھول کو پڑھ لیتے ہی، پھر دوسرے دن سے پھر دیکھو پورا نظام زندگی بدل جاتا۔ تو جاتے وقت میں وہ کتاب وہاں رکھی ہوئی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ وہ میرے پاس صرف تھوڑی تعداد میں تھے، وہ میں نے لے آئے ہیں تاکہ جی صاحب ہمارے گھروں کا نظام درست ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وقت میں جتنے باتیں کہی گئی ہیں وہ سب سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہو جو اجازت ہے حضرت باقی بیٹھ۔ تشریف رکھیے، دعا ہوگی۔